کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ اس دن درود شریف کی کثرت کرو، تمہارا درود میرے پاس کثرت کے ساتھ پہنچتا ہے۔ یہ امتی کو پیغام دیا۔ بہت سارے واقعات اس مہینے میں رونما ہوئے۔ حسنین کریمین کی اماں سیدہ فاطمہ بطول جگر گوشہ رسول رضی اللہ تعالی عنہا کا اسی مہینے میں انتقال ہوا۔ اسلام کا سب سے بڑا فیصلے کا دن فتح مکہ کا دن تھا، جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اسی کی سلطنت رمضان المبارک کو ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ کتنا بڑا قبولیت کا دن تھا۔ 17 رمضان المبارک جب بدر کا معرکہ ہوا، یہ دن علماء اور فقہاء فرماتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ پھر سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت اسی مہینے میں، اور آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ اسی مہینے میں ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس مہینے کی اس رات کا تعین ہو جاتا اور امت کو بتلا دیا جاتا کہ یہ رات 23، 21، 25، 26، 27، 28، 29 میں اس دن ہوگی، تو لوگ اس کی جستجو میں، اس کو تلاش کرنے میں لاپرواہی کرتے اور صرف ایک دن ہی اللہ کے آگے عبادت میں جاگتے۔ تو اللہ نے اس کو راز رکھا اور اپنے بندوں پر اس راز کو نہیں کھولا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرے مبارک سے باہر نکلے تو 2 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپس میں بحث کرتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نگاہ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب تشریف لائے، فرمایا پتہ ہے میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتلانے آیا تھا کہ کس رات کو ہوتی ہے۔ 2 شخصوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے اس کا تعین میرے سے اٹھا لیا ہے، یعنی جھگڑا اتنی نحوست ہے۔ یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر جبرائیل علیہ السلام کا اس زمین پر آنا جانا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ آسمان سے فرشتے اسلام پر جان نثار، اسلام پر جان نچھاور کرنے والوں کے لیے اترتے تھے۔ یہ وہ دور تھا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کی سواری میں جو آپ کا جانور گھوڑا تھا اس نے ہنہنانا اور بدکنا شروع کر دیا۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو آپ کو ایک جھرمٹ سا زمین پر اترتا ہوا نظر آیا۔ آپ نے اپنی تلاوت مکمل کی، بند کی، تو آپ کا جانور اپنی اصلی حالت میں دوبارہ آ گیا۔ 2-3 مرتبہ جب اس طرح ہوا تو انہوں نے تلاوت بند کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ میں نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی اور میرا جانور بدکنے لگ گیا، اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو کچھ نورانی جھرمٹ مجھے زمین پہ اترتا نظر آیا۔ فرمایا واہ واہ، تجھے پتہ ہے جب تو سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو آسمان سے سورہ بقرہ کی تلاوت کو تیری زبان سے سننے کے لیے فرشتے زمین پر آ رہے، اس نور کی تجلیات تیرا جانور برداشت نہ کر سکا اور اس نے ہنہنانا اور آپس میں جنبش کھانا شروع کر دی، تو تو نے تلاوت بند کی، فرشتے واپس چلے گئے۔ ہاں میرے یار، اگر تو تلاوت کرتا رہتا یہاں تک کہ فرشتے تلاوت سننے کے لیے زمین پر مدینے کی گلیوں میں آ جاتے
اور لوگ دن کے اجالے میں ان فرشتوں سے مصافحہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا حال اور احوال لینے کے لیے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ یہ اتنا متبرک اور بابرکت دور تھا کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی برکت سے خالی چکی کا پاٹ چلنے لگ جایا کرتا تھا۔ یہ اتنا برکت والا دور تھا کہ جس میں صحابہ کے 2 نفلوں کے صدقے سے اللہ پانی کے اندر پکے روڈ اور راستے بنا دیتا۔ اور اتنے دیکھو بھائی، جو انسان عمل کرے اس میں یقین شرط ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں ہر نماز میں، اشراق میں، چاشت میں، اوابین میں، زوال کے نفلوں میں اور نمازوں میں دعا کرتے ہیں، صرف ایک نقل اتارتے ہیں، ایک عادت کے طور پہ کرتے ہیں، یقین کے ساتھ نہیں کرتے۔ اور جس دن یقین کے ساتھ دعا کرنی شروع کرتی، اٹھنے سے پہلے اللہ دعا قبول کریں گے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ جب فوج کی کمان کر رہے تھے تو راستے دریا آ گیا، کہ کیا کریں؟ فرمایا کیا کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتلایا وہ نہیں کرنا؟ اور کہا کیا عمل بتلایا؟ کہ پڑھ 2 رکعت صلاۃ الحاجت۔ اب عقل مانتی ہے کہ پانی کے اندر 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے صدقے سے اللہ راستہ بنائیں گے؟ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اتنا یقین تھا کہ آنکھ کے دیکھنے پہ اتنا یقین نہیں جتنا حضور کی ذات پہ یقین تھا۔ سواریوں سے اترے، سواریوں کو باندھا، صلاۃ الحاجت پڑھ لی اور کہا کہ اپنے جانوروں کے کھروں کو رکھو پانی کے اندر اور اللہ کا نام لے کے دوڑا دو۔ ایسے چل رہے تھے جیسے پکے روڈ کے اوپر جانور چل رہے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنا کاسا، اپنا برتن یا لوٹا پانی کے اندر گر گیا اور انہوں نے عرض کی کہ صلاۃ الحاجت پڑھے اور اللہ نے مدد کی۔ یہ کیسی مدد کہ میری ضرورت کی چیز پانی کے حوالے ہو گئی؟ تو فرمایا وہ نبی کا صحابی دریا کے کنارے کھڑا ہوا اور کہا او دریا کے پانی، محمد عربی کے غلام ہیں، ہمارا پیالہ تیرے پانی کی موجوں میں آ گیا، ہمارا پیالہ واپس کر۔ فرمایا دریا کی موج نے ایک لہر ماری، پیالہ اچھل کے واپس زمین کے اوپر آ گیا۔ یہ وہ دور تھا میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ اکبر۔ صحابی قید ہوئے کافروں کے پاس اور اس نبی کے غلام کو غسل کی حاجت ہو گئی اور انہوں نے پانی مانگا کہ مجھے 1 لوٹا پانی دو تاکہ فرائض پورے کر لوں۔ ان کا نہیں دیں گے، اس رب سے مانگ جس رب کی خاطر تو نے ہمارے معبودوں کو چھوڑا ہے۔ آسمان کی طرف منہ کیا کہ اللہ آج میری عزت نہیں تیری عزت کا مسئلہ ہے، یا اللہ مکے کے کفر نے تجھے للکارا ہے، مولا آج پانی دے دے۔ کہتے ہیں بادل آسمان سے آیا اور ایک ٹکڑا آسمان سے کٹا، جس قید خانے میں صحابی قید تھے وہ ٹکڑا بادل کا وہاں آیا، اس صحابی پہ برسا، اس نے غسل کیا، بادل کا ٹکڑا واپس آیا۔ یہ دور تھا۔ اب اس دور کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نبی، جن کے بعد ختم نبوت ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے، حضرت ڈاکٹر خالد محمود صاحب PhD رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اسکالر تھے۔ فرمایا لوگوں جب سے قادیانیوں کا فتنہ اٹھا، پہلے کلمے کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ عقیدہ اور یہ ترجمہ اس دور کا بدترین انسان جن کو قادیانی کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کب انکار کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہم مانتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، لیکن آئے تھے چلے گئے۔ لیکن اس وقت جو نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ چل رہا ہے۔
تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا مسلمانوں اس دور کے اندر اس کلمے کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے بھی نبی ہیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے بھی نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم نبوت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دروازہ بند کر دیا۔ اب میرے محترم دوستو بزرگوں، پوری دنیا کا کفر، آپ نے جو عالمی جنگ چھڑی ہوئی ہے، ہم اس کے بارے میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتے کیونکہ اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے غیر کی بات کرے اللہ کو پھر ناراضگی کا غصہ نہ آ جائے۔ اب اللہ کے گھر میں اللہ کی بات کریں، لیکن اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں اگر اب بھی اللہ سے ہم دور ہونے کی کوشش کرتے رہے تو جو آگ اعتراف میں لگی ہوئی ہے اور اس آگ کے اندر کلمہ پڑھنے والے جھلس رہے ہیں، اگر ہم نے اس آگ پوری یہود و نصارہ کی سازش کو نہ پہچانا تو یہ آگ ان قریب اس کے جھونکے ہمارے گھروں کو جلائیں گے۔ جہاں سے پوری دنیا کا کفر مسلمانوں پر دائیں بائیں حملہ کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کہاں بیٹھ کر کس ملک کی ریاست کے اڈوں کو استعمال کر رہا۔ اگر وہ اپنی اس گھنونی سازش کے اندر کامیاب ہو گیا تو اسلامی ریاست ملک پاکستان کے اوپر اسے اپنے شکنجے اور پنجے گاڑنے میں دیر نہیں لگے گی، کیونکہ چاروں طرف سے اس اسلامی ریاست پر پوری دنیا کے کفر کی نظر ہے۔ اور جب مسلمانوں کو پریشانی لاحق ہوتی ہے حتیٰ کہ حرمین شریفین کے اندر بھی، تو اس اسلامی ریاست کے کلمہ پڑھنے والے عام انسان ہو یا فوجی جوان ہوں، اللہ کے فضل سے اللہ نے پاکستان کے ان جوانوں کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے کہ رب اکبر کی قسم ہے کہ جہاں پوری دنیا کی ایٹمی طاقت کام نہیں کرتی وہاں اسلامی ریاست میں بسنے والے جوانوں کی للکار کام کر جاتی ہے۔ پوری دنیا کا کفر اسلامی افواج سے ڈرتا ہے، پوری دنیا کا کفر اس اسلامی فوج سے، اس آرمی سے ڈرتا ہے۔ یہ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، ہر ایک کے اندر غلطی ہوتی ہے، بجائے اس غلطی کو ابھارنا نہیں چاہیے، اس غلطی کو سدھارنا چاہیے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی رائے کا حق ہے، رائے ہر کوئی دے سکتا ہے، لیکن جو ہمارے سے اوپر والے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوچ سمجھ کر اس ملک کی بقا کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں اور عرض کروں گا، پتہ نہیں یا ہماری سمجھ اس چیز کو سمجھنے سے عقل قاصر ہے، یہ اوپر والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم شہید کس کو کہیں۔ بارود پھینکنے والا بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اور سینے پر گولی کھانے والا بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ اور اگر ہم ان کو سمجھتے ہیں اپنا خیر خواہ، تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ وہ دہشت گرد، کبھی کہتے ہیں کہ 10 سال کے اندر پاکستان کو 29 ارب ڈالر دیے، ہم نے بہت برا کیا، اب ہم امداد نہیں دیں گے۔ زلزلہ آئے، سیلاب آئے یا آسمانی زمینی آفت آئے تو سب سے پہلے وہ جو ایٹمی میزائل سے مسلمانوں کو اور ہر اسلامی ریاست کو ڈراتے ہیں ان سے پوچھو اگر ہمارے پہ پریشانی آتی ہے تو جہاز کے جہاز امداد کے لیے بھیجتے کیوں ہو؟ یا تو کھل کر سامنے آؤ، وگرنہ اپنی جو چال کا رخ اس انداز میں نہیں کہ آگے سے ہمیں پانی بھی پلاؤ اور پیچھے سے جوتے بھی ہمارے سر کے اندر مارو۔ یہ وہی سازش ہے جس کو قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بے نقاب کیا تھا اور فرمایا تھا وَلَن تَرْغَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ میرا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ کی چاہت ہے یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں اور ایمان لے آئے۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی چاہت کو آپ اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے اللہ اکبر یہاں تک کہ ان کے تابع بھی ہو جائیں، ان کی تابع داری کرنے لگ جائیں۔
میں اللہ اعلان کر کے کہتا ہوں میں نے ان کے دل کو اندر جھانک کے دیکھا یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، یہ تیرے تابع دار نہیں بنیں گے۔ رہی بات یہ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان کے انجانے بنے ہیں، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے یہ اپنی اولاد کو اتنا نہیں پہچانتے جتنی تیری شان کو پہچانتے ہیں۔ بس ان کے اوپر رونا یہ پڑا ہوا ہے کہ نبوت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کے بنی اسماعیل کے اندر کیوں آ گئی ہے۔ پھر حالات آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 17 رمضان المبارک کو، میرے محترم دوستوں بزرگوں، 13 سال مکی زندگی کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کے جانثاروں پر خدا تبلیغ والوں کا بھلا کرے کیسے کیسے ظلم کی داستان میرے عزیزوں پڑھ کے سناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں پہ کیسا کیسے وقت آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کتنی ثابت قدمی سے اللہ اکبر ان ساری مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کیا۔ فاقوں پہ فاقے آئے، شیب ابی طالب کی گھاٹی کیا ہے اس نوجوان کو کیا پتا جس نے میرے عزیزوں پاکستان اور سری لنکا انڈیا کے میچ میں ہار اور جیت کے اوپر میرے عزیزوں گندم کی گولیاں کھا لی، خودکشی کر لی، گھر کا ٹی وی LCD توڑ دی اور ماں باپ سے ناراض ہو کے گھر سے باہر نکل گیا۔ اسے کیا پتا شیب ابی طالب کی گھاٹی کیا ہے۔ 3.5 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا گیا۔ مکے کے سرداروں نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ محمد اور محمد کے غلاموں سے بائیکاٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پہاڑوں کے درمیان محصور کر دیا گیا، ایک پہاڑ ادھر ایک پہاڑ ادھر، پورے کلمہ پڑھنے والوں کو اس کے اندر قید کر دیا گیا۔ 3.5 سال تک صحابہ وہاں قید رہے، حتیٰ کہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار کوئی گندم کوئی اناج لاتے پہاڑ کی چوٹی سے پھینکتے، مکے والے روک دیا کرتے، یہاں تک خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کی 4 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، سیدہ خدیجہ کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا خدیجہ کیا بات ہے، میری بچیوں کی آنکھوں میں کیوں آنسو آ گئے؟ اللہ کے پیارے نبی میں کیا کروں، میں تو بڈی ہوں اور ذات ہوں، بھوک برداشت کرتی ہوں، ان بچیوں کی بھوک میرے سے دیکھی نہیں جاتی۔ بچیوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر خود حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا وہ میری بچیوں دن گنتی کی ہے، آسانی والے دن انشاءاللہ آنے والے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا خدیجہ اللہ اکبر، میں جب میری بیٹیاں مجھے رو کے دکھاتی ہیں میں محمد سے بیٹیوں کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ایسے حالات آئے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا لوگوں مسلسل 1 نہیں 2 دن 3 دن نہیں 4 دن نہیں 17 دن مسلسل میرے پہ ایسے آئے کہ کوئی گندم کا دانہ کوئی اناج کا دانہ میرے منہ میں نہیں گیا ہے۔ 17 یہاں تو افطاری کے وقت ٹانگیں چوڑی کر کے بیٹھنے والوں 2 سوڈا بھی ہونا چاہیے، لیمن بھی ہونا چاہیے، ٹھنڈا بھی ہونا چاہیے، میٹھا زیادہ ہونا چاہیے، روح افزا بھی ہونا چاہیے، کھجورے بھی ہونی چاہیے، چاٹ پاپڑی ہونی چاہیے، دہی بھلے ہونے چاہیے، چاول ہونے چاہیے، ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن روزہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو باقی ساری چیزیں ہوں۔ ڈکار اتنی بڑی ماریں گے کہ مسجد کی آخری صف تک نمازیوں کی آواز آئے گی، لیکن میرے عزیزوں کجی کیا بات ہے کاجی پاجی میں بیمار ہوں، میرا روزہ کوئی نہیں۔ تمہارے پیر محل کے اندر ایسا ڈاکٹر جو خدا خود خوفی رکھتا ہو، تمہارے پیر محل کے اندر کوئی ایسا ڈاکٹر جو حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہو اور خشیت الہی کا غلبہ ہو اور شرعی قواعد و ضوابط سے واقف ہو، اور وہ ڈاکٹر جو شریعت کا احترام کرتا ہو، پاسداری کرتا ہو، اگر وہ ڈاکٹر تمہارے مرض کی تشخیص کر اگر تمہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت دے تو پھر بھی ڈرتے ڈرتے روزہ چھوڑو۔ اگر جان کی ہلاکت کا خطرہ ہو کہ مر جاؤں گا، حالت میری ہے، محترم دوستوں بزرگوں پھر گنجائش ہے، لیکن فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، فرمایا اگر مریض ہے یا سفر کی حالت کے اندر ہے تو پھر اگلے دنوں کے اندر پورا کر لے، روزہ تجھے معاف کوئی نہیں ہے۔ اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ سفر کی حالت پہ روزہ معاف ہے،
تو کیا اس وقت جتنی سہولیات ہیں جہاز کی، ٹرین کی، بس کی، تو کیا اس حالت کے اندر بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں اگر سفر کرنا ہو؟ فرمایا وہ دور سواری کچھ اور تھی، راستے کچھ اور تھے، دور دور تک وہاں ریسٹ ایریے نہیں تھے، اب تو قدم قدم پہ ساری سہولتیں ہیں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس حالت میں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور بعض فرماتے ہیں سفر تو سفر ہوتا ہے، خواہ وہ آسانی والا ہو یا راحت والا ہو، اگر رکھ سکتے ہو رکھ لو، اگر نہیں رکھ سکتے تو اور دنوں کے اندر اس کی گنتی کو پورا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں پر بہت ساری آسانیاں فرمائی، اور جب دیکھا یہ بندے حالات کا شکار ہوئے تو اللہ کی طرف متوجہ۔ آج ہم حالات کا شکار ہیں، آج میرے محترم دوستوں بزرگوں پریشان حال، پریشانی کے اندر اپنا مسئلہ تلاش کر رہا ہے۔ کیسے؟ دکان کے اندر پتہ ہے میں نے 4 مہینے کا کرایہ دینا ہے، پتہ ہے کہ اللہ غنی جتنی کمپنیوں کا مال ڈال رکھا ہے وہ روزانہ پیسے لینے کے لیے آتی ہیں، میں نے ان سے ہفتے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اب عقل یہ کہہ رہی تھی کہ ان پریشانیوں سے نکل، اب کیا کہہ رہے؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، یار مجھے تیرے سے کام ہے، 4 لاکھ روپیہ ادھار چاہیے، اسے بھی پیچھے لگا لیا، 4 لاکھ روپیہ ادھار چاہیے، میں تجھے تھوڑے دن کے اندر واپس کروں گا۔ اس اللہ کے بندے کو سمجھاؤ، پہلے مشکلوں سے نہیں نکلتا اور مشکل اپنے دل کے اوپر اپنے اوپر ڈال رہا ہے۔ مشکلوں سے نکلنے کا حل واحد راستہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ توبوا الی اللہ، اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگنی ہے۔ الہ العالمین مجھے نہیں پتا، باقی مجھ سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوا، لیکن ایسا گناہ ہوا جس کا احساس مجھے نہیں، لیکن اللہ میں اس گناہ کی وجہ سے تیری رحمت سے دور ہو گیا۔ اے اللہ جو گناہ مجھے یاد ہے اس پر بھی میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں، جو گناہ مجھے یاد نہیں اللہ وہ بھی میرا گناہ معاف فرما دے۔ لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، مشکلیں ساری حل کرنے والا اللہ، پریشانیوں سے نکالنے والا اللہ، مصیبتیں دور کرنے والا اللہ، سکون راحت دینے والا اللہ، لیکن میرے محترم دوستوں بزرگوں جتنا انسان پریشان ہوتا ہے ان پریشانیوں سے باہر نکلنے کے لیے انسان اتنا اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ فرمایا اے میرا بندہ تجھے سب سے بڑی پریشانی رزق کی، کیا کپڑا نہ ہو گزارا ہو جائے گا، مکان نہ ہو گزارا ہو جائے گا، روٹی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں در بدر جانے والے، در بدر دھکے کھانے والے، میں تجھے رزق کے میں نے تیرے سے وعدہ کر رکھا ہے، میں تجھے رزق پانے کا، دامن بھرنے کا، میرے بندے میں تجھے پیٹ بھرنے کا راستہ نہ بتاؤں؟ یا اللہ وہ کون سا راستہ؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اے میرا بندہ میرا وعدہ یہ کہ نماز کا سجدہ کر کے تو دکھا، رزق سے تیرا گھر نہ میں بھر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں، جتنا کوئی پریشان ہوتا ہے 5 نمازیں تو دور کی بات ہے، وہ جمعہ پڑھنے بھی خدا کے گھر میں نہیں آتا ہے۔ اللہ نے رزق کا وعدہ جہاد میں نہیں رکھا، اللہ نے زکوٰۃ دینے میں رزق کا وعدہ نہیں رکھا، اللہ نے رزق کا وعدہ سجدوں کے اندر رکھا ہے۔ جتنا سجدوں کے اندر جستجو بڑھتی جائے گی اللہ کی طرف سے اتنا رزق کا دروازہ بندوں پہ کھلتا ہی چلا جائے گا۔ عام کر دو یہ بات اپنے گھر کے اندر جا کر بتلاؤ، کلمے کے بعد سب سے بڑا اللہ کا امر کیا ہے؟ نماز کا۔ کلمے کے بعد سب سے بڑا اللہ کا حکم نماز کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کہ میرا رب یہ کہہ رہا ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے اس کی ذمہ داری ہے، جو 5 وقت کا نمازی کوئی نہیں اس کی کوئی ذمہ داری کوئی نہیں، یہاں تک کہ مسلمان ہو کے مرے یا کافر ہو کے مرے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ الصلاۃ عماد الدین، اللہ اکبر نماز دین کا ستون ہے۔ ومن قامها فقد قام الدین، جس نے اس کو تھام لیا اس نے پورے دین کو تھام لیا ہے، اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے پورے دین کو ہی گرا دیا ہے۔ 17 رمضان المبارک کو بدر کے میدان میں 13 سال مکی زندگی کے اندر جب میرے محترم دوستوں بزرگوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بڑی بے دردی کے ساتھ مکے کی فضاؤں اور ہواؤں سے آپ کو نکال دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مدینہ شریف آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آ گئے۔ ابھی دوسرا سال گزرا تھا، دارالندوہ کے اندر بیٹھ کر مکے کے سارے مشرکوں نے ایک میٹنگ کی، ایک اجلاس بلایا کہ یہاں سے تو بچ کے نکل گئے، کچھ مکے کے سردار مدینے کے اندر جائیں اور جا کر وہاں والوں کو کہیں یہ بھگوڑے آدمی ہے، جیسا کہ انہوں نے حبشہ کے اندر بھیجے تھے،
ان کو واپس کرو. کئیوں نے مشورہ دیا اب چلے گئے تو چھوڑ دو، لیکن کئی ایسے ابو جہل جیسے تھے انہوں نے کہا نہیں نہیں ان کو چھوڑنا نہیں، ایسا کرو ان کو وہاں جا کے تعین کا تعاقب کرو، ہم انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے سے خبر ملی کہ 1000 کا لشکر مسلمانوں پر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. اس وقت میرے عزیزو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ابھی اپنے آپ کو سکھ کا سانس بھی لینے نہیں دیا تھا. 13 سال مکی زندگی کے اندر پٹ کر مارے کھا کھا کر چمڑے ادڑوا کر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے ذبح کرا کر یہ مدینے میں جب آ کر سکون کا سانسنے لگے تو پتہ لگا 1000 کا لشکر 200 گھوڑوں کے ساتھ، تیر تلواروں کے ساتھ، 700 اونٹوں کے ساتھ اللہ اکبر مکے کے مدینے پر حملہ کرنے آ گیا. عورتیں بھی ساتھ ہیں، مکے کے سردار بھی ساتھ ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے مشورہ لیا، اے میرے یارو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے مہاجرین کو مخاطب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو مخاطب کیا تو مہاجرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کر کے مدینے آئے تھے ساتھ دینے کا وعدہ کیا. پھر آپ نے فرمایا کوئی اور کھڑا ہو. پھر مہاجرین میں سے کھڑے ہوئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی یقین دہانی دلائی. آپ نے فرمایا کوئی اور کھڑا ہو. حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم سمجھ گئے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے. تو پھر اللہ کے نبی سنیے، آپ ہمیں بھیج دیں کہ آگے چلو، ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ کہاں جانا ہے، ہم چلتے ہی جائیں گے. کملی والے اگر آپ کہیں اس پہاڑ پہ چڑھو ہم چڑھ جائیں گے، آپ کہہ دیں دریا میں کودو ہم کود جائیں گے، آپ کہہ دو کہ آگ کے گڑوں کے اندر گر جاؤ کملی والے ہم گر جائیں گے. ہم آپ سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ ہمارے مال و جان کا کیا بنا. نبوت کے چہرے پر جب مسکراہٹ آئی کہ اللہ کے نبی نے بھی حق ادا کر دیا. فرمایا میرے انصار صحابہ، مکے کے مہاجر، یہ میرے کپڑے کا جو اوپر کا حصہ ہے، مکے کے مہاجر یہ میرے اوپر کپڑے کی مانند ہے اور اندر استر کا کپڑا جو جسم کے ساتھ لگتا ہے. فرمایا مدینے والوں تم اس استر کے کپڑے کے مانند ہو. فرمایا 2 پہاڑوں، ایک پہاڑ پر ساری انسانیت جائے گی، جس پہاڑ پر مدینے والے جائیں گے محمد عربی بھی اس پہاڑی کے اوپر جائے گا. ایک سیانی عورت تھی، جب بیعت ہو رہی تھی انہوں نے کہا اب تو مکے کی زندگی سے تنگ آ کر یہ مدینے میں آئے ہیں، اللہ اکبر کیا پتا کل ان کے ابا و اجداد کو، کل ان کے تائے چاچوں کو، ان کے رشتہ داروں کو ترس آ جائے، محمد کی اپنے خاندان والوں سے صلح ہو جائے، یہ ہمیں چھوڑ چھاڑ کے مکے چلا جائے. وہ صحابہ کا مدینے کے انصار حضور کی خدمت میں آئے، عرض کی کہ وہ بوڑھی عورت یہ کہہ رہی ہم آپ پر اپنا مال جان قربان کریں گے، کیا آپ ہمارا ساتھ تو نہیں چھوڑیں گے؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر کیا فرمایا؟ ہاں یہی تو کہتے ہیں نا کہ منہ کھائے آنکھ شرمائے، لیکن ہم تو بد نصیب ہیں، جس تھالی کے اندر کھاتے ہیں وہیں چھید کر کے چلے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا ہم تنہا تھے، ہم اکیلے تھے، ہم بے مکان تھے، ہمارے پاس کوئی رہائش کی جگہ نہ تھی. اللہ اکبر میری جماعت لاوارث تھی، ان کا وارث اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا. تم نے اپنے مکان دے دیے، تم نے اپنے گھر خالی کر دیے، میں محمد بھی تمہارے ساتھ وفا کروں گا. انصار مدینہ کیا سننا چاہتے ہو؟ یہی سننا چاہتے ہو کہ اگر کل فتح مکہ ہو گیا تو آپ مکے چلے جائیں گے؟ فرمایا نہیں میرے صحابہ، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے، میں محمد کا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے. پیدا میں مکے میں ہوا، لیکن قیامت تک میرے سے جو ملاقات کرنے آئے گا انصار وہ تمہارے مدینے کے اندر آئے گا. میرے محترم دوستو بزرگو، جب یہ ولولہ انگیزیاں انصار مدینہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عزیزو تیاری کا اعلان کر دیا. 2 بچے، اللہ اکبر، حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر 2 بچوں کو لے کے بیٹھ گئی. ایک کا نام معوذ ہے، ایک کا نام معاذ رضی اللہ عنہ ہے. اپنے بچوں سے کہنے لگی تمہارا باپ کوئی نہیں اور تمہارا جوان بھائی کوئی نہیں، تم بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، تم بھی اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنے کے لیے نکلو. یہ دونوں بھائی گئے اور جا کر مسلمانوں کی صفوں میں جا کے کھڑے ہو گئے. نگاہ نبوت پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو بھی بچے ہو، جاؤ گھر جاؤ، تمہارے پہ جہاد فرض نہیں.
दोनों भाई पंजे के बल खड़े हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कद में छोटे हैं, नन्हे मुजाहिद है, बचपन लड़कपन है, लेकिन ताकत इतनी है कि पहाड़ भी हमारा सामना नहीं कर सकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े भाई को कबूल फरमाया और छोटे को घर भेज दिया। जब छोटा घर की तरफ जाने लगा, अपने भाई के सीधे कान में कहने लगा कि अल्लाह के नबी, इस भाई से कुछ कहने की इजाजत है। आपने फरमाया क्या कहेगा? अपने भाई के कान में कहने लगा, माँ को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, तेरा तो बेड़ा पार हो गया, मेरा बेड़ा रह गया। अम्मा कहेगी उसके अंदर सलाहियत थी, अल्लाह के नबी ने उसे कबूल कर लिया, तेरे अंदर कमाल नहीं था। अच्छा, अगर तू मेरे पर एहसान करे, मैं तेरे से जज़ात नहीं मांगता, माल नहीं मांगता, आज मैं थोड़ी सी मदद मांगता हूँ। अगर मैं अल्लाह के नबी को जाके कह दूं, या रसूल अल्लाह, मेरे अंदर भी बड़ी जवानी और ताकत है, आप हम दोनों भाइयों की आपस में कुश्ती करा लो, अगर मैंने इसे गिरा दिया तो मुझे कबूल कर लेना, अगर इसने मुझे गिरा दिया तो मैं घर चला जाऊंगा। और भाई से कहने लगा, ओ मेरे भाई, मेरी बका, मेरी इज्जत का मसला है, आज तू मेरे हाथों से चित हो जाना। अल्लाह अकबर, तू मेरे हाथों से चित हो जाएगा, हुजूर की निगाहों में मेरा काम बन जाएगा। पर दोनों भाइयों की गुफ्तगू सुनी, हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, आपने दोनों के लिए मैदान लगवाया। जब दोनों आपस में लड़े तो छोटे ने बड़े को गिरा दिया और सीने पे हाथ रखेगा, या रसूलल्लाह, मैंने कहा था ना कि मेरे अंदर इससे ज्यादा ताकत है। अल्लाह के नबी ने अपने पास बुलाया और नबूवत वाले हाथों से अपनी तलवार उठाई और उस जवान के हाथ में दे दी। फरमाया, ओ मदीने के लोगों सुनो, ये आम आदमी नहीं, ये छोटा बेटा मैं मोहम्मद का पहलवान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तलवार दी तो इन्होंने तलवार अपने गले के अंदर लटका ली। तलवार का साइज लंबा था, इनका कद छोटा था। तलवार की नोक जमीन के ऊपर यूं मेरे अजीज वो घिसट की लकीर फेरते आ रही थी और ये भाई की तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे और इस मुस्कुराने के अंदाज में अपनी चाल का अंदाज ही भूल गए। छप छप करके अपने पैर जमीन पे मार रहे थे और इनके पैरों से मिट्टी उड़ रही थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इत्तफाकन पीछे पीछे चल रहे थे। जब मिट्टी दस उड़ती, गर्दो गुबार उड़ता, हजरत उमर के कपड़ों पे गिरता। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, अय्युहल वलद तरु इलल बैत, ओए छोकरे कहां फिर रहा है, चल अपने घर की तरफ चल। हजरत उमर की जब ये गुफ्तगू सुनी तो सारे मदीना में बोला, उमर तुझे पता भी है किसको कह रहा है? इसे हुजूर ने अपना पहलवान कहा है। उमर तुझे पता भी है इसके गले में तलवार देख, ये आमना के लाल की तलवार है। बस जनाब उमर ने देखा, रोना शुरू कर दिया और उस बच्चे के कदमों के पीछे हो गए। पहले आहिस्ता आहिस्ता पैर जमीन पे मार रहा था, अब जोर जोर से जमीन पर पैर मार, तेरे पैरों के जूतों से जो खाक उड़ेगी उमर के चेहरे पे पड़ेगी। अल्लाह की कसम, उमर का काम बन जाएगा। ये वो बदरी साहबा, अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, जिनके लिए आसमान से जमीन पे फरिश्ते आए थे। मक्के के लोग पहले आ गए। आप बदर के मैदान में जाएं, दो पहाड़ है, एक रेतला पहाड़, एक पथरीला। चटियल मैदान में मक्के की फौजों ने आकर मेरे अजीजों पड़ाव डाल लिया। साहबा इकराम आए और देखा कि रेतला पहाड़ है, रेतली जगह है ताकि इनके कदम टिक ना सके। शाम का वक्त हुआ, नबूवत की दुआएं रंग लाई, अल्लाह ने आसमान से बारिश बरसा दी। जितना मेरे अजीजों गारा था वो सारा उस मैदान के अंदर बन गया और जितना रेतला पहाड़ था वो सारा पानी की बरकत से सख्त बन गया। ये पहली मदद अल्लाह की। आज जामिया मस्जिद जहाँ अरीश है बदर के मैदान में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरीश खेमे को कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ खेमा मुबारक लग गया। आपने फरमाया, जब तक मैं इजाजत ना दूं मेरे खेमे में कोई ना आए। सिर्फ एक बगैर इजाजत के आ सकता है, वो कौन है? जिसका ईमान एक पलड़े में रख दो, सारी दुनिया का ईमान एक पलड़े में रख दो, मेरे अबू बकर के ईमान वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। बस ये अबू बकर आए, बाकी कोई ना आए। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर खेमे में, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर। अबू बकर कहते हैं, कैसे मैं बेताब न होता, हुजूर के रोने की आवाज मुझे हिला के रख देती। मैं खेमे का पर्दा हटाता, अल्लाह के नबी के ये उतने ऊंचे हाथ थे और यूं हाथ उठा के खुदा को रो के दिखा रहे थे। अबू बकर कहते हैं, मैंने आसमान से उस वक्त मदद को आते देखा जब नबूवत की जुबान से आया,
اللہ میری 13 سال کی کمائی میں بدر کے میدان میں لے آیا، انہوں نے بچے چھوڑے تیرے لیے، انہوں نے اولاد قربان کی تیرے لیے، انہوں نے چمڑے اڑا دیے تیرے لیے، یا اللہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنے گھر، اپنی حویلیاں، اپنی جائیدادیں تیرے پہ قربان کر دی۔ اللہ تو بھی سن لے، اللہ اکبر، یہ بڑی بات، اللہ تو بھی سن لے، اگر یہ ہے تو تیرا نام رہے گا، اگر یہ کٹ گئے تو میں محمد کہتا ہوں قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ بس جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر اترے، ادھر جناب سیدنا صدیق اکبر اندر آئے، حضور کا جسم مبارک کپ کپا رہا تھا، سیدنا صدیق نے حضور کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ یا رسول اللہ بس رونا بند کرو، اللہ کی قسم اللہ کی مدد آ گئی۔ حضور نے آسمان کی طرف دیکھا، اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ خیمے کی طرف آئے، دوڑے دوڑے آئے کہ یا رسول اللہ زوردار باہر دھماکے ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا دھماکہ نہیں ہو رہا، آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا ہوا؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جبرائیل 500 فرشتوں کا لشکر لے کے زمین پر آ گیا ہے۔ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ خوشخبری میں جا کے سنا دوں؟ فرمایا سنا دے۔ پھر زوردار دھماکے کی آواز سن کر حضرت علی آئے، یا رسول اللہ اور دھماکہ ہوا؟ فرمایا اسرائیل بھی 500 فرشتوں کا لشکر، میکائیل بھی 500 کو فرشتوں کا لشکر لے کے زمین پہ آ گیا۔ مسلمانوں پریشان نہ ہونا، اللہ نے آج بدر کے میدان میں 5000 فرشتے بھیجنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ صحابہ کہتے ہم نے آنکھوں سے دیکھا کچھ اللہ اکبر سفید لباس والے اور پیلی پگڑیوں والے زمین پر اترے اور ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے۔ ہمارے پاس تھا کیا؟ اللہ اکبر، کچھ غلامان مصطفیٰ ایسے تھے کہ جن کے پاس تہمت تھا، کپڑے کا کرتا کوئی نہیں تھا، لکڑی لے کے دشمن کے سامنے کھڑے تھے کہ یا رسول اللہ میں یوں کر کے لکڑی اٹھاتا ہوں، ابھی میں لکڑی مارتا نہیں، دشمن کا سر گردن سے جدا ہو کر زمین پہ گرتا ہے، اور جہاں سر اترتا ہے گردن کے اوپر آگ کا کالا نشان ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ فرشتوں کے تلوار کی نشانی ہے، او تم تو لاٹھی اٹھاتے ہو، فرشتے تمہارے سے پہلے تلوار چلا کے ان کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ محترم دوستو بزرگو، اللہ کی مدد میرے عزیزو زمین پر آئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قد بہت اونچا تھا، ایک پتلے سے صحابی نے رسیاں باندھ رکھی اور حضور کی خدمت میں آ گئے کہ یا رسول اللہ میں اسے گرفتار کر کے لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے گرفتار نہیں کیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے پکڑا ہے، میں لے کے آیا۔ آپ نے فرمایا نہیں تو نہیں لے کے آیا۔ انہوں نے کہا واللہ اللہ کی قسم میں نے پکڑا۔ آپ نے فرمایا نا قسم نہ اٹھا، تو نے نہیں پکڑا بلکہ اسے تو جبرائیل نے پکڑ کر رسی تیرے ہاتھ کے اندر پکڑا دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے کہ یا رسول اللہ آسمان میں دائیں بائیں ایک آواز گونجتی ہے اور کہا جاتا ہے اے قدیم یا حیدم، اے قدیم یا حیدم، پتہ نہیں یہ کون سی آواز ہے۔ آپ نے فرمایا میرے علی پریشان نہ ہو، حیزم جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جانور کو ایڑ لگاتا ہے اور کہتے ہیں قزیم او آگے بڑھ، محمد کے غلام پریشان ہیں۔ جبرائیل بھی آج مدد کے لیے آسمان سے زمین کے اوپر اتر آیا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، پھر یہ ننھے جوان جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلوان کہا گیا تھا، اللہ اکبر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے کہ جب یہ میرے دائیں بائیں دو ننھے آ کے کھڑے ہو گئے، میں اس سوچ کے اندر پڑ گیا یہ بچے میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، کاش کوئی جوان میرے پاس ہوتا۔ بس ایک بچہ آگے بڑھا اور میرے کان کے اندر وہ بچہ کہنے لگا چچا ابو جہل کہاں ہے؟ میں ان کی سوچ پر حیران ہوا۔ میں نے کہا ابو جہل کیا تمہارا واسطہ، کیا کام کرو گے، کیا اس سے کام ہے؟ کہا چچا ہم نے سنا کہ وہ حضور کی مخالفت کرتا ہے۔ ایک بھائی بولا کہ ہم نے سنا وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو کیا کرو گے؟ کہ ہم گھر سے ارادہ کر کے ماں سے وعدہ کر کے آئے ہیں، یا ہم دھرتی پہ رہیں گے یا محمد کا دشمن دھرتی پہ رہے گا۔ آج ہماری تلواریں اس مکے کے مشرک کا فیصلہ کرے گی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے یہ انگلی کا اشارہ کیا، اللہ کی قسم میری انگلی کا اشارہ زمین پہ نہیں آیا تھا۔ یہ دونوں بھائی گئے، ایک نے ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگوں پہ وار کیا
اس نے پہلے وار سے چاروں ٹانگیں کاٹ کے گھوڑے کو زمین پہ گرا دیا اور دوسرے نے ابو جہل پہ وار کیا، اللہ اکبر، اور سینے کے اوپر وار کرتے ہوئے کہنے لگا، اسی سینے کے اندر آمنہ کے لال کا کینہ تھا۔ عبداللہ بن مسعود کہنے، وہ بچوں میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اس کا سر مجھے قلم کرنے دو، اس نے مجھے بڑا ستایا۔ وہ بھتیجے کہنے لگے، چچا تجھے کیا ستایا؟ فرمایا، میں حضور سے اجازت لے کر صحن کعبہ میں قرآن پڑھنے کے لیے گیا تھا، میں نے جا کے قرآن کی تلاوت کی، اس سے برداشت نہ ہوا، اس نے اپنے اتنے بڑے ہاتھ سے میرے منہ پر تھپڑ مارا کہ میرے کان کا پردہ ہی پھٹ گیا۔ عبداللہ بن مسعود میرا عزیزو سینے پر بیٹھ گئے، اور ابو جہل کا جب سر قلم کرنے لگے تو ابو جہل نے کہا، عبداللہ یہاں سے نہ کاٹنا، ذرا نیچے سے کاٹنا، ذرا لمبی گردن کر کے کاٹنا، تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے عام آدمی کی نہیں، کسی سردار کا سر ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ جل شانہ نے بدر کے میدان کے اندر صحابہ اکرام کی مدد فرمائی۔ حضور نماز کی حالت کے اندر کھڑے ہوئے، اچانک آپ مسکرانے لگ گئے، اچانک آپ ہنسنے لگ گئے۔ صحابہ اکرام تو آپ کی اداؤں کو دیکھ کر قربان ہوا کرتے تھے، آپ کی ادا کو دیکھا، نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ کیسے آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ نماز کی حالت میں کیوں ہنسے تھے؟ ہنسنے کا حکم آ گیا یا کوئی بات یاد آ گئی؟ فرمایا 5000 کا لشکر، 3000 کا لشکر زمین پر آیا ہوا تھا، اللہ نے فتح عطا فرما دی، میں نے نماز کی نیت باندھی تو جبرائیل میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اور جبرائیل مجھے کہنے لگے اگر آپ اجازت دیں تو واپس چلے جائیں، اگر آپ نہیں کہیں گے ہمارے لیے کوئی حکم ہے تو ہم یہاں رہیں گے۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا واپس چلا جا، تو پتہ ہے اس فوج کو لے کر جب جبرائیل علیہ السلام جا رہے تھے وہ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگ گئے، میں جبرائیل کو دیکھ کے مسکرانے لگ گیا۔ اللہ کی مدد میرے عزیزو دھرتی پر آئی۔ آج پوری دنیا کا کفر کہتا ہے کبھی بیت المقدس پہ حملے کرے گا، کبھی بیت المقدس پہ قبضہ کرے گا، کبھی بیت اللہ پر حملہ کرے گا۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، غفلت کی نیند سو رہے ہو، سوتے رہ جائیں گے۔ روضۃ الانف مکے میں کتاب چھپی، اس کے اندر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ میرے عزیزوں کتاب چھپی، اللہ کی خدائی فوج کا اس کے اندر ذکر ہوا۔ وہ کون سی فوج ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ جب غروب کا وقت ہوتا ہے، مغرب کی اذان کا وقت ہوتا ہے، سمندر کے پار سے ایک پرندوں کا جھرمٹ آتا ہے اور چی چی کرتے بیت اللہ کا چکر لگا کے جاتا ہے۔ کہ اس وقت کا ابرا ہو یا آج کا ٹرمپ ہو، خبردار سوچ سمجھ کر بیت اللہ کی طرف دیکھنا، خدا کی مخلوق آج بھی پہرا دے رہی ہے۔ اس وقت ہم نے ہاتھی والوں کا بیڑا غرق کیا، انشاءاللہ اب میرے عزیز و ایٹمی طاقت والوں کا بیڑا غرق کریں گے۔ پوری دنیا جان لے، پوری دنیا بھانپ لے، پوری دنیا میرے عزیزو اللہ اکبر ایڈی چوٹی کا زور لگا لے، اللہ کا گھر بھی باقی رہے گا، محمد کا روزہ بھی باقی رہے گا، اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ اس اسلامی ریاست مدینے کا صدقہ ہے، مکے کا صدقہ ہے۔ آج سے 76 سال پہلے، 77 سال پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے صدقے سے یہ پاکستان بنا۔ انشاءاللہ مکے مدینے کے صدقے پاکستان کی عوام بھی سلامت رہے گی، ملک پاکستان بھی سلامت رہے گا۔ پوری دنیا کا کفر اللہ کے فضل و کرم سے یہ سازشیں ہیں، یہ تھوڑا سا میرے عزیزو اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے تھوڑا سا ڈرا دیتا ہے، اپنے قریب کرنے کے لیے جیسے بخار ہو جائے، پریشان ہو جائے، اللہ تھوڑی سی تکلیف دیتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے اللہ ناراض ہو گئے، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو قریب کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ رات میرے عزیزو 2 دن 3 دن کے بعد آنے والی ہے، اور آج بھی میرے عزیزو کیا پتا یہ رات شروع ہو جائے۔ آپ نے دیکھا اللہ کا شکر ہے پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر کچھ لوگ معتکف ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ ہم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے، آپ نے یوں پردہ ہٹا کے دیکھا کون کون تکا بیٹھا ہے، ادھر دا ادھر کا فلاں بیٹھا ہے،
جب آپ نے یوں کر کے پردہ ہٹایا کہ لے ایوی بیٹھ گیا. ایوی کا مطلب یہ کیا تھا کہ جو پورا سال خدا کے گھر میں نظر نہیں آئے یہ بھی بیٹھ گیا. اسے پتہ ہی نہ چلا کہ پورا سال مجھے دور رکھا. کیا پتا میرے سانسوں کی مہک میں کوئی ایسا جملہ نکلا کہ اللہ نے مجھے ڈرائنگ روم سے اٹھا کر اپنی بیٹھک کے اندر بٹھا لیا ہے. پھر میرے محترم دوستو بزرگوں، اعتکاف کرنے والوں تھوڑا سا اپنی حیثیت کا خیال کرنا. اعتکاف کرنے والوں، متقی پرہیزگار تہجد گزار جو بھی آتا ہے کہتا ہے میرے لیے دعا کریں، میری بچیوں کے لیے دعا کرنا، اپنی پہنا دے رشتے لیے دعا کریں، اپنے پراواں دینوں کے لیے دعا کریں، ابا جی بیمار ہے دعا کرو. جب تیری نقل پر لوگ اتنا اعتبار کرتے ہیں، جب مسلمان تو اصل پر آ گیا تو تیرا معیار آسمانوں میں کتنا بلند ہو جائے گا. پھر میرے محترم دوستو بزرگوں، کوئی مہمان ایک دن کے لیے، کوئی مہمان 2 دن کے لیے، یہ تو اعتکاف والوں کتنے خوش بخت لوگ ہو، اللہ نے تمہیں 10 دن کے لیے اپنا مہمان بنایا ہوا ہے. پھر میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ کیسا مہمان ہے، یہ کیسا میزبان ہے جو مہمان کو بلائے اور اس کا حال نہ پوچھے. اللہ اکبر ہے جو مہمان کی خاطر تواضع نہ ہے. جاگتے ہوئے بھی مہمان نوازی ہو رہی ہے. کبھی فرشتوں کو دکھاتا ہے، اے میرے فرشتوں دیکھو تو صحیح، ان کا گھر بار تھا، ان کی آل اولاد تھی، ان کا کاروبار تھا، ان کے بیوی بچے تھے، ان کی عید کی خوشیاں تھی، انہوں نے سب کچھ میرے پہ قربان کر دیا ہے. ان سے پوچھو یہ کچھ میرے سے لینے کے لیے آئے ہیں. اے میرے فرشتوں، آج میرا بھی دیکھنا دینا دیکھنا، میں ان کے بول کا، ان کے مانگنے کا انتظار نہیں کروں گا. اے میرے فرشتوں، میں ان کے مانگنے کا انتظار نہیں کروں گا. آج میں اپنے مہمانوں سے اتنا راضی ہو گیا کہ بن مانگے ہی عطا فرماؤں گا. میرے محترم دوستو بزرگوں، مہمان دروازے پر آئے، لوگ یہ پوچھتے ہیں چائے لاؤں پانی لاؤں، اور بعض مہمان تو سارا دسترخوان سجا دیتے ہیں. بس اعتکاف والوں آپ حضرات سے عرض کروں گا، یا اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے پیٹرول کی جو پریشانی ہے اللہ سے دوبارہ ہو جائے گا. آخرت کی کامیابی ناکامی میں تبدیل ہو گئی، گزارا مشکل ہو جائے گا. اپنے لیے بھی اللہ سے دعا مانگو اور ساری انسانیت کے لیے اللہ کو رو کے دکھا دو. یہ آخری میرے عزیزوں 3-4 دن بچ گئے یا 5-6 دن بچ گئے، پتہ نہیں زندگی میں آئے یا نہ آئے، لیکن جو پہلے پچھلے سال رمضان میں تھے، کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے کندھے پہ اٹھا کے انہیں قبرستان چھوڑ کے آ گئے ہیں. اب پتہ نہیں دوبارہ رمضان ہمارے مقدر میں آئے گئے نہیں. اللہ اکبر. جو دن غفلت میں گزرے اللہ سے معافی مانگ لے، جو باقی دن بچے اللہ کو ایسا رو کے دکھائے کہ اللہ کو ہمارے رونے پہ ترس آ جائے، اور یہ رونا ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے. سارا مجمع اللہ کے دربار میں آج جمعۃ الوداع، کیا پتہ اگلا جمعہ ہو، اللہ سے معافی مانگ لے. 3 مرتبہ زبان حال سے بول کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ توبہ قبول فرمائے. اب جو باقی دن بچے، ان دنوں کو غنیمت اور قیمتی بنانے کے لیے غنیمت جانو. ان دنوں کو اپنے آپ میں مصروف رکھو. ان دنوں میں اپنے آپ کو ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، اور جو غفلت کی وجہ سے قرآن پاک اب تک نہ پڑھ سکے، کم از کم 15 پارے تو رمضان میں ضرور پڑھ لیں. ابھی 6-7 دن باقی ہیں، 15 پارے پڑھیں. فرمائیں یہ حق ہے، 15 پارے تو پڑھیں. اور اگر پورا قرآن پاک پڑھ سکیں یا جتنا پڑھ سکے، تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو. لوگ ان دنوں میں عید کی تیاری کرتے ہیں. جو 23 دن میں عید کی تیاری نہ کر سکا، وہ 7 دن کے اندر کیا کرے گا؟ تیاری تو اپنی آخرت اور قبر کی کریں، تاکہ ہمارا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا آسان بھی ہوگی. اور تھوڑا سا وقت آپ کا تھوڑا سا آج میں زیادہ درکار. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.